الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 سے آج کا درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کو یعنی منافقوں کو یا کمزور شروع کے ابتدائی مسلمانوں کو کوئی امن کی بات، فتح ہو جانے کی، خوشی کی یا خوف اور شکست کی بات پتہ چلتی ہے، اذاعوا بی، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، فوری طور پہ اس بات کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان میں سمجھدار لوگ ہیں ان کی طرف پھیر دیتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ یعنی کوئی بھی خبر حضور علیہ السلام جب قافلے بھیجتے ہیں، کوئی جنگ کی، شکست کی، فتح کی، حادثے کی، خوشی کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں فوراً۔ منافق اور منافقوں کے ساتھ کچھ کمزور نئے مسلمان جو ہیں، حالانکہ کوئی اہم خبر آئے تو اس کو پہلے چھپا لو، پھر آہستہ آہستہ نشر کرو۔ مثال کے طور پہ پتہ چل جائے کوئی عزیز اقارب کسی کا فوت ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار ہسپتال میں ہے، اللہ پاک ہر ایک کو روحانی جسمانی شفا دے، ڈاکٹر کہہ دیں بھائی یہ آخری حالت میں ہے یا اس کو کوئی بڑی مرض ہے، اللہ نہ کرے، تو ہم مریض کو نہیں بتاتے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، دوسروں سے بھی کہتے ہیں یار ان کو مت بتانا۔ یا گھر میں جو اماں ابا ہیں ان سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یار اماں کو نہیں بتانا، ڈاکٹروں نے ان کے بیٹے، بھائی، داماد کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا ہے، اماں کو نہیں بتانا، پریشان ہو کے رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کچھ خبروں کو فوری طور پہ ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ اماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، مرنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ سمجھ دی جا رہی کہ کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کوئی بھی اہم خبر ہو، ایک دم سے نشر نہیں کرو، تسلی سے، مشاورت سے۔ اور فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو علم والے ہیں اگر ان کو بتا دو تو وہ مشورے سے کنفرم کر دیں گے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے، کب اس بات کو واضح کیا جائے، کب چھپایا جائے، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے اکثریت شیطان کے پیروکار ہوتے، بہت تھوڑے ہی ہوتے جو اس سے بچ جاتے۔ یہ تو اللہ نے فضل کیا اور اپنی رحمت کی کہ تمہیں جو ہے شیطان کی پیروی سے بچا لیا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ہے نا۔ سورۃ الدخان کے شروع میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا مرسلین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا رحمتا من عندنا، کہ ہم نے تمہارے اندر ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور پھر ان کتابوں کے ساتھ اپنے رسول بھیجے، اور ساتھ آگے فرمایا رحمتا من عندنا، ان رسولوں کو بھیجنا مجھ اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ میں نے اپنی رحمت سے یہ رسول تمہاری طرف بھیجے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر چل پڑو، تم صحیح راستے کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کی رحمت، اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑوں کے علاوہ اکثریت شیطان کی پیروکار ہو جاتی۔ اس لیے میرے عزیزوں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا کریں نا تو اللہ سے اس عافیت، عاجزی، انکساری کے ساتھ درخواست کیا کریں کہ اللہ تیرا فضل، تیرے رحمت ہوا کہ ہم تیرے در پہ آ گئے، تیرا فضل، تیرا رحمت، تیری رحمت ہوئی کہ ہم کسی دین کے کام میں لگ گئے، تیرا فضل، تیری رحمت ہوئی کہ تو نے ہمیں قبول فرما لیا، اگر تیرا کرم نہ ہوتا پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت فرمائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ شکر کرو اللہ نے انسان بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ گدھا بناتا تو ڈنڈے بھی کھا رہے ہوتے اور بوجھ بھی اٹھا رہے ہوتے، کتا بنا دیتا تو گلیوں میں بھونک رہے ہوتے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے احسن، خوبصورت، اجمل، انور پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے. حضور علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنے نفس اور اپنی ذات کے مکلف ہیں. وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو جہاد پر ابھارتے رہیں. ہوا کیا کہ جب غزوہ احد ہوا اور اس میں 70 صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے. تو آپ نے جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے ابو سفیان کو چیلنج دیا کہ آئندہ سال پھر اسی جگہ ملاقات ہوگی. چنانچہ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے. یہی ہے کہ ابو سفیان نے چیلنج دیا کہ محمد اگلے سال ہم پھر یہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب اگلا سال آیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اعلان کیا کہ چلو ابو سفیان کا چیلنج ہے اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان و علی اور ایسے جو صحابہ تھے وہ تو بھاگ بھاگ کے تیار ہو گئے. منافق پہلے ہی بزدل ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی پچھلے سال کیا حال ہوا جب دوبارہ لے کے جا رہے ہیں. 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود زخمی ہو گئے، کیا کیا بھگتنا پڑ گا، پھر بول رہے ہیں وہیں چلو. اور کچھ اہل ایمان کمزور شروع کے مسلمان ابتدائی، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہ لگے ہاں یار پچھلے سال حالات تو بڑے خراب ہو گئے تھے، وہ سخت جو ہے نا آزمائش آ گئی تھی، کیا کیا جائے، سست پڑنے لگے. تو یہ آیت اتری کہ اگر یہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بخوشی، یہ بھی نہ جائیں، کوئی بھی نہ جائے، آپ اکیلے تلوار اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اللہ آپ کا مددگار ہوگا. لا تکلف الا نفسک، آپ کسی کے اوپر مسلط نہیں ہیں، کسی کو زبردستی لانے کے مکلف نہیں ہیں، آپ مکلف صرف اپنی ذات کے ہیں. ہاں وحرض المؤمنین، دوسروں کو دعوت کے ذریعے، جذبات کے ذریعے، دین کے لیے، جہاد کے لیے ابھارتے رہیں. اب کہنا نہیں چھوڑنا، کہتے رہیں. کہنے کے باوجود کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم. کوئی نہیں مانتا، اکیلے تلوار اٹھائے چلے جائیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. یہی ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ کے دائیں بائیں، وہ مرتد ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر محمد رسول ہوتے تو فوت کیوں ہوتے، یہ کیسا رسول ہے جو فوت ہو گیا. اور بہت ساری باتیں کی. اور ادھر مسلمہ کذاب نے اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں، محمد کی نبوت میں شریک ہو گیا ہوں. ادھر جو ہے چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا اور فرمایا تھا اس کو ہر حال میں بھیجنا ہے. وہ لشکر مدینہ سے باہر نکل گیا جانے کے لیے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ انتہائی ناساز ہو گئی اور پھر وفات ہو گئی. تو وہ لشکر واپس آ گیا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تکفین و تدفین اور جنازہ سے فارغ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اسامہ اپنا لشکر لو اور روانہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. تو حضرت عمر اور باقی صحابہ نے کہا حضرت یہ کیا، ابھی تھوڑا روکیں ان کو. کیوں کہ آپ نے دیکھا نہیں ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کچھ لوگ ویسے مرتد ہو گئے دائیں بائیں. ایسے میں خطرہ ہے کہ وہ لوگ مدینے میں نہ ٹوٹ پڑیں حملہ کرنے کے لیے، اور جو مدینے میں فوج ہے اس کو آپ حضرت اسامہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اسامہ کا لشکر کس نے بھیجا تھا؟ لوگوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں اس کو پیچھے کر دوں، اپنا آرڈر آگے لے آؤں، جو میرا کام ہوگا اس حکمت اس میں آ جائے گی، اور جو کام حضور کا فیصلہ تھا اس میں حکمت ختم ہو جائے گی. اتنی سخت ڈانٹ پلائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی یہ تو مان ہی نہیں رہے.
تو حضرت عمر کو تیار کیا کہ امیر المومنین آپ جائیں. حضرت عمر کو فرمایا آپ جائیں, آپ کے خاص دوست ہیں, بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ جا کے سمجھائیں. حضرت عمر گئے اور حضرت عمر نے جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ اس وقت لشکروں کو روک دیں, نہ بھیجیں. ہم کچھ لوگ بھیجتے ہیں, ان کو طریقے سلیقے سے سمجھائیں گے, کیا پتہ وہ لوگ مان لیں, اور اس طریقے سے آپ لشکر نہ بھیجیں, ابھی یہاں خطرہ ہے. تو ایک مکہ مارا حضرت عمر کے سینے پر حضرت ابوبکر صدیق نے زور سے, پیچھے کو گرے حضرت عمر, اور فرمایا اینقص الدین وانا حی, میں زندہ رہوں اور دین میں نقصان ہو, اور تو مجھے اس لشکر سے منع کر رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اور فرمایا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. اے عمر, جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا, اسلام میں آ کے بزدلی دکھا رہا ہے. کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے, اللہ کے رسول کے عین سیرت صورت احکامات کو پورا کرنے میں کامیابی ہے, لہذا وہ لشکر جائے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ اسامہ بالکل 25 سال کے 24 سال کے جوان ہیں, حضور علیہ السلام نے ان کو امیر بنایا, آپ ان کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ جو ہے کسی اور کو امیر بنا دیں, جو حضرت عمر ہیں, حضرت علی ہیں, بڑے بڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, تجربہ کار صحابہ ہیں, ان کو بنا دیں. پھر حضرت عمر نے جو ہے حضرت عمر کو ایسی سخت ڈانٹ پلائی کہ اس کو امیر کس نے بنایا ہے؟ حضور علیہ السلام. جس کو حضور نے بنایا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جوان ہیں اور اس سے زیادہ تجربہ کار ہیں. ان کی ماتحتی میں حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت ابوبکر سب تھے. اب حضرت ابوبکر تو بن گئے خلیفہ, باقی سب کو فرمایا چلو انہی کی نگرانی میں, جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہاں عقل نہیں چلتی, جو فیصلہ اٹل ہے وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا. اور پھر جب اب وہ سارے شش و پنج میں پڑ گئے, کیا کریں؟ حضرت عمر تو اٹھے, مکہ لگا نا سینے میں. حضرت عمر فرماتے ہیں میرا تو ایسا شرح صدر ہوا کہ میں نے کہا کہ جو کچھ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں وہی صحیح. لیکن باقی صحابہ کو ابھی بھی تردد تھا, تو حضرت ابوبکر صدیق ہے اور فرمایا غار میں اور اللہ کا رسول تھے ہجرت کی رات, اور اللہ نے قرآن اتارا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے محبوب آپ اور ابو بکر غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی میں اور رسول تھے, اللہ ہمارے ساتھ تھا, لہذا میں وہ ہوں جس کو خود اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اور اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا دیا گیا ہے. کوئی نہیں جاتا, تلوار اٹھائی, اونٹنی پہ بیٹھے اکیلے چل پڑے. حدیثوں میں موجود ہے, حدیثوں میں سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمر, اکیلے حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار اٹھائی, اونٹنی پہ بیٹھے اور چل پڑے. کہا بیٹھے رہو. جب چل پڑے تو حضرت علی بھاگ کے آگے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر, آپ تشریف لائیں, جو آپ حکم دیں گے ہم جیسے اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے آپ کی بات بھی مانیں گے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو واپس لا کے بٹھایا, چنانچہ اسی طرح لشکر روانہ ہوا. جب مدینہ سے لشکر حضرت اسامہ کا گیا اور اس نے جا کے ہر طرف فتح حاصل کی, تو وہ لوگ جو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, انہوں نے پھر بیٹھ کے میٹنگ کی کہ اگر مدینہ میں حالات صحیح نہ ہوتے تو یہ فوج مدینہ سے باہر لڑنے کے لیے نہ آتی. یہ فوج حضرت اسامہ کی جو مدینہ سے باہر دوسروں سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے پیچھے یہ مستحکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حالات کو بدل دیا, فوراً سارے معاملات کلیئر ہو گئے. پھر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا صحابہ کرام نے, اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی, اس کو بھی جہنم رسید کیا گیا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے عسى اللہ ان یکف لا تکلف الا نفسک. جب آپ نے ان سب کو کہہ دیا کہ جہاد کے لیے نکلو, اب اگر کوئی نہیں نکل رہا تو پھر آپ اپنی ذات تک مکلف ہیں. آپ اپنی ذات تک, آپ نے کہا ہی نہیں, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا ہی نہیں اور آپ کہو کہ بھئی میں تو اپنی دین کا مکلف ہوں, یہ جھوٹ ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ ہمارا گھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھ بھائی, تو اپنی فکر کر, تو اپنی نمازیں پڑھ, تو خود دین پہ چل لے, خود چل لے. یہ شیطانی پٹی ہے جو ہمیں پڑھا دی ہے شیطان نے. دین کی پٹی کیا ہے؟ دین کی پٹی یہ ہے آپ اپنے دین کی بات لوگوں تک بھرپور پہنچائیں. کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا, آپ پھر اپنی ذات کے مکلف ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا
فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ کچھ لوگ منافق اور ان کے ساتھ کچھ نئے مسلمان کچے رک گئے، نہیں جانے کی کہ پچھلے سال یہ ہوا، تو فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بھی وحرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریں جہاد کے لیے، ان کو کہیں، ان کو بتائیں آپ کی ذمہ داری نہیں چھوڑنی، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہنا ہے۔ اور فرمایا جب آپ یہ کریں گے عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، تو اللہ دیکھو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ سے روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ بڑی طاقت والا اور بہت دبدبے والا ہے، واشد تنکیلا، اور اللہ سخت بڑا عذاب دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ 70-80 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ مل گئے، اور آپ احد کے میدان میں ابو سفیان سے پہلے پہنچ گئے اور پیغام بھیجا ہم آ گئے، تم کب آ رہے ہو؟ تو انہیں چیلنج دیا تھا نا ہم آ گئے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ہیں محمد اور ان کے ساتھی پہنچ بھی گئے، تو انہوں نے کہا بھائی پچھلے سال ان کے ساتھ اتنا زخمی ہوئے، اتنی ان کے اوپر آزمائش آئی، پھر بھی یہ پہنچ گئے، تو اس کا مطلب ہے پوری تیاری سے آئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ بڑے دبدبے والا ہے، وہ دبدبے والے رب نے ان کے دلوں میں دبدبہ ڈال دیا۔ جب ان کے دلوں میں دبدبہ بیٹھ گیا تو گھبرا کے وہیں بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی، پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے ان کے کئی لوگوں کو شہید کیا ہے، اب وہ اس کا بھی ہم سے انتقام لینے کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ آئے ہوں گے، یہیں بیٹھے رہو۔ نہیں گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، احکام بھی پورے سمجھا دیے، نظام بھی پورا بتا دیا، پورا سمجھا دیا کہ آئندہ چل کے بھی جنگیں ہو سکتی ہیں، دین پر چلا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حد تک دین پر پختہ ہیں اور لوگوں کے دین کی فکر نہیں کرتے، لوگوں کو دعوت کی یا جہاد کی یا ایمان کی بات نہیں کرتے، وہ دین کے ناقص طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، کامل طریقے پر عمل کرنے والے نہیں۔ حضور علیہ السلام کو حضور کو بھی فرمایا جا رہا ہے لا تکلف الا نفس، آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جاتا نہ جائے، لیکن کب؟ جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، جب آپ لوگوں کو سمجھا چکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے رسول آئیں گے، کئی رسول ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 20-30 امتی ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1200 سال گزارے، ان کے ساتھ 85 افراد ہوں گے۔ 1200 سال، 100 تو ہو جاتے، چلو ہر 100 سال میں ایک فرد، 1200 سال میں 1200 افراد تو 100 تو ہوتے، لیکن کچھ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف 85 افراد ہوں گے۔ کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2-3 ہوں گے، ایک نبی آئے گا ان کے ساتھ ایک ہی ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، اکیلے اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی اکیلے، ہمارے نبی نہیں، ہمارے نبی کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہوں گے، باقیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ ان نبیوں کو جن کے ساتھ ایک بھی ان کا امتی آ کے نہیں کھڑا ہوگا اسی طرح کامیاب قرار دے گا جیسے ان تمام نبیوں کو کامیاب قرار دے گا جن کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ تم نے اپنی محنت پوری کی ہے، تم نے اپنی جد و جہد پوری کی ہے، اب تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا تو تم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا کسی کی، یقل لہ نصیب منہا، تو اچھی سفارش کرنے والے کا بھی اس میں حصہ ہوگا، یعنی کسی نیک کام میں، کسی اچھے کام میں، کسی نیکی کے بھلائی کے کام میں کسی کی سفارش کر دی کہ بھائی صاحب ان کی یہ غریب آدمی، ان کے ساتھ تعاون کر دو، یہ مستحق ہیں، ان کی مدد کر دو، ان کا مکان بنوا دو، ان کی بچی کی شادی کرا دو، یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر دو، ان کے ساتھ کوئی آزمائش ہو گئی، ان کے ساتھ کچھ بھلائی کر دو۔ جو کسی کے کام میں سفارش کرے گا، نیک کام میں، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا، یقل لہ نصیب منہا، تو اس سفارش کرنے والے کا بھی اس نیک کام میں حصہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئتا، جو کوئی گناہ کے کام میں سفارش کرے گا تو یقل لہ کفل منہا، تو اس گناہ کے کام میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا، اس گناہ کے کام میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قابو میں رکھنے والا ہے، ہر چیز کو قابو میں رکھنے والا ہے، لہذا سفارش کریں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نیکی کے کام میں سفارش کرو گے تو تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا۔
حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ لوگوں کے کچھ مسئلے مسائل ہوں، کچھ غریب لوگ، کیونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کا رعب ایسا قائم کیا تھا کہ 3 مہینے دور سے جو آپ کے پاس ملنے آ رہے ہوتے تھے نا، ابھی 3 میل دور ہوتا تھا، 3 میل، لیکن اس کے دل میں ہیبت اور دبدبہ شروع ہو جاتا تھا حضور علیہ السلام کا. تو کئی غریب پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہیں کچھ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس کا کچھ مسئلہ ہے، تم آ کے مجھ سے سفارش کر دیا کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا. اور فرمایا مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے یہ بھی سفارش ہے. اے اللہ میرے والدین کی بخشش کر، گویا میں اپنے رب سے سفارش کر رہا ہوں کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے. کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ دوسرے مومن کی پریشانی دور کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مومن دوسرے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ بٹھاتا ہے. فرشتہ مومن کہتا ہے اللہ میرے بھائی کو شفا دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس دعا کرنے والے کو شفا دے دے. مومن کہتا ہے اللہ میرے بھائی کی پریشانیاں دور کر، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس دعا کرنے والے کی پریشانیاں دور کر. مومن کہتا ہے اللہ اس کے گھر کے حالات اچھے کر دے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کے گھر کے حالات اچھے کر دے جو دعا مانگ رہا ہے. کیونکہ تم دوسروں کے لیے سفارش کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے تمہارے لیے سفارش کر رہے ہیں. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اچھی سفارش کرنے والے کا نیکی کے کام میں حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، گناہ کی سفارش کرنے والے کا گناہ کے کام میں حصہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے. یہ کارخانوں اس میں سرکاری اداروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں فائلوں پر ناجائز، حرام، سود، رشوت اور پتہ نہیں کن کن اور نااہلوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے، نااہلوں کو اہلوں کے منصب پر بٹھانے کے لیے کس قدر سفارشیں کی جاتی. فلاں کی سفارش، فلاں کا فون کرا دو، فلاں کا فون کرا دو، سر میرا بندہ کام کر دیں. فلاں افسر کا فون ہے، فلاں وڈیرے کا فون ہے، فلاں پیسے والے کا فون ہے، فلاں چودھری کا فون ہے، فلاں وزیر مشیر کا فون ہے، صاحب میرا بندہ کام کر دو. ناجائز الو کا پٹھا انگوٹھا چھاپ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سفارش آ گئی اور اس کو فائل دے دی کہ بٹھاؤ اس کو. وہ آ کے محکمہ تعلیم کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. اب وہ جاہل انگوٹھا چھاپ تعلیم والوں کے فیصلے کر رہا ہے، اپنی ہے خود تو برباد ہے، سب کو برباد کر رہا ہے. اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو اس منصب پر بٹھوایا ہے، وہ بھی اس وبال میں قیامت کے دن برابر کا شریک ہوگا. کسی بھی محکمے میں، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، آپ نے کسی کی سفارش کی اور آپ نے وہ سفارش، آپ کا دل کہتا ہے کہ وہ ناجائز سفارش کر رہے ہو، ایسے آدمی کی جو اس منصب کا اہل نہیں ہے آپ اس کی سفارش کر رہے ہو، آپ گناہ کر رہے ہو. یہودیوں کی ایک عورت نے چوری کر لی جس کا نام تھا فاطمہ. یہودیوں کی ایک عورت نے چوری کر لی، اس کا نام تھا فاطمہ. مدینہ میں حضور علیہ السلام کا فیصلہ تھا، قرآن کا حکم آ چکا تھا جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہودیوں نے حضرت اسامہ جن کا بھی ذکر ہوا، حضور علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے حضرت اسامہ سے. ان کو کہا کہ بھائی تم حضور کے بڑے چہیتے ہو، جاؤ حضور سے سفارش کرو کہ جو ہے وہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ بڑے گھر کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، ہماری بڑی رسوائی ہو جائے گی. کوئی اور سزا دے دیں، کچھ منہ کالا کر دیں، کوئی کوڑے ووڑے مار دیں، ہاتھ نہ کاٹیں، ہر وقت ٹنڈی ہو جائے گی تو بڑی بےعزتی ہوگی ہماری. وہ اسامہ حضرت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. کیسے آنا ہوا کہ یا رسول اللہ وہ یہودیوں کی فلاں عورت نے چوری کی، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. حضور علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے اور فرمایا اٹھ جا میری بارگاہ سے. اللہ کے قانون کے نفاذ کے معاملے میں ناجائز سفارش کرتا ہے میری بارگاہ میں آ کر، چلا جائے یہاں سے. پھر آپ ممبر پر آئے، فرمایا میرے پاس لوگوں نے اسامہ کو بھیجا کہ فلاں عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کی قسم جس نے مجھ محمد کو نبوت عطا کی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تو وہ فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں کوئی سفارش نہ دیکھتا، کچھ نہ دیکھتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. اور پھر فرمایا لوگوں پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں، پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان میں کوئی بڑا جرم کرتا چودھری وڈیرا تو اس کو سزا کے لیے سفارشیں لڑا کر پیچھے کر دیتے تھے. کوئی غریب کمزور چوری کرتا اس کو فوراً جو ہے سزا دے دیتے تھے. جیسے آپ سوراب گوٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ٹلے ہیں نا پولیس والے، سوراب گوٹ پہ ادھر چوک پہ آپ دیکھ لیں، ہر رکشے والے کو روک رہے ہیں، ہر کوئی سوزوکی والا بیچارہ مال لے کے جا رہا ہے ڈرائیور اس کو روک رہے ہیں.
کھڑے ہو کے میں نے آدھا آدھا گھنٹہ دیکھا یہ خود تماشا کہ ہر کار موٹر سائیکل والے کو روک رہے ہیں، ہر سزوکی والے کو، ہر ٹرک والے کو روک رہے ہیں، 10 روپے 50 روپے 20 روپے لے رہے ہیں، کار والا جا رہا نہیں روک رہے، پجارو والا جا رہا نہیں جو روک رہے، لینڈ کروزر والا جا رہا نہیں روک رہے، کھڑے ہیں اس کے جیسے اس کے باپ کے نوکر ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ امیر ہے، پیسے والا ہے تو کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دی، غریب ہے تو جھپٹ لیا اس کو۔ یہی وہ نظام ہے جس سے تباہی اور بربادی پھیلتی ہے، جس سے تباہی اور بربادی پھیلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی سفارش کرو گے تو اجر پاؤ گے، بری سفارش کرو گے تو اس کا وبال پاؤ گے، اس کے اندر تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو کوئی کسی طرح کا سلام کرے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے اور بڑے خوبصورت احکام ہیں، آخری 5 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا جواب دو اس کو، اور ردوها، یا وہی لوٹا دو۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے اچھا جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، عربوں میں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے سلام کیا تھا؟ صبح اٹھتے تھے، صباح الخیر، اصبحنا بکا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، صباح الخیر، صبح اچھی ہو جائے۔ جیسے ہم رات کو سوتے وقت کہتے ہیں نا شب بخیر، شب بخیر، صبح اٹھ کے کہتے ہیں گڈ مارننگ، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں سلام کیا ہے، ہم انگریزوں کی کافروں کی اولاد ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ صبح اٹھ کے کہیں گے گڈ مارننگ، السلام علیکم نہیں کہیں گے، اور رات کو سوتے ہوئے کہیں گے شب بخیر۔ بھائی اللہ فرما رہے ہیں تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کو اس سے اچھا جواب دو، اور ردوها، یا کم از کم ویسا ہی جواب دے دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرما دی، فرشتوں کو سجدہ کرا دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا حضرت آدم کو، تو اللہ نے حضرت آدم کو بلایا، فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی، ان کے پاس جا کے کہو السلام علیکم، وہ تمہیں جو جواب دیں وہ بتانا آ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے، جا کے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ایک حدیث میں وبرکاتہ بھی آپ نے بتایا، فرمایا یہ تیرا اور قیامت تک تیری آنے والی اولاد کا سلام ہے، نیچے جا کے بتا دینا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا جواب دیا دوسرے، اور پہلے نے آگے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا 10۔ دوسرے انہوں نے کہا انہوں نے سن لیا تھا، انہوں نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور فرمایا 20، یعنی 20 نیکیاں۔ تو تیسرے نے سن لیا تو اس نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے بھی اس کے جواب میں یہی فرمایا، اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30 نیکیاں۔ اس نے بھی یہ سن لیا، تیسرے نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تو ایک اور آیا، اس نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا 40 نیکیاں۔ ایک اور آیا، اس نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا یہ کیا، باقی سب کو تو آپ دعائیں دیتے رہے، میرے جواب میں صرف وعلیکم السلام کا۔ فرمایا بس یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، ومغفرتہ نہیں کہو۔ بعض حدیثوں سے ومغفرتہ بھی ثابت ہے، اور اس پر 40 نیکیوں کی بشارت موجود ہے، لیکن زیادہ صحابہ کرام سے جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں پہ سلام کرنے والے کا بھی اور جواب دینے والے کا سلام بھی یہاں ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی قدورتوں کو، نفرتوں کو سلام کے ذریعے سے محبت میں بدل دے گا، ان کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ اور سلام سے متعلق چند مسائل عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی، جیسے ہم مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، ایک آدمی ادھر سے آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں ایک شخص کہہ دوں یا میں پڑھ رہا ہوں کوئی اور کہہ دے وعلیکم السلام، سب کی طرف سے جواب ہو گیا۔ لیکن اگر باہر سے کوئی آگے کہتا ہے امام صاحب السلام علیکم، یا کسی اور کو مخاطب کر کے ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کو سلام، تو پھر جس کو مخاطب کیا اس کو ہی جواب دینا فرض ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اول سلام کرنا سنت ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں جو اس کا جواب دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اگر وہ اس کی عادت بنا لے گا اللہ اس کو تکبر، غرور، فخر، دکھلاوا، ریاکاری کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، پہلے سلام کر کے اتنی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، تکبر، ریاکاری اور ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ سواری پہ چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ آپ بچوں کی جماعت کی طرف جاتے، ہم بڑے ہیں تو ہم انتظار نہ کریں کہ چھوٹا ہمیں، بیٹا ہمیں سلام کرے، نہیں، فرمایا حضور علیہ السلام جاتے تو بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے، پھر بچے آپ کو جواب دیتے۔ اور فرمایا بوڑھی عورتوں کو بھی سلام کرنا جائز ہے، خاندان برادری کی، جو بوڑھی مائیں ہوں ان کو، محرم ہوں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی، ان سب کو سلام کرنا سنت ہے۔ غیر محرم ہو اور جوان عورت، اس کو سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ موجود ہے، اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیکی برباد، گناہ لازم نہ ہو جائے، لہذا وہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا حضرت انس کو، میرے بیٹے، کتنا پیارا انداز ہے حضور علیہ السلام کا، دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا میرے بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرا کر، جب تو گھر میں سلام کر، جب بھی داخل ہوگا گھر میں سلام کرے گا، اس سلام سے تیرے گھر میں بے انتہا برکت ہوگی، بے انتہا برکت۔ ہر بندے کو بے برکتی کی شکایت ہے۔ دیکھو ایک جملہ بڑا کام کا، ایک ہے پیسے کی کثرت اور ایک ہے پیسے میں برکت، دونوں الگ الگ چیزیں۔ پیسہ بہت ہے لیکن مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، بیماریاں اتنی ہیں، پیسہ اس کے کام کا ہی نہیں۔ پیسہ کم ہے لیکن صحت ہے، سلامتی ہے، اللہ اس کے ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، یہ برکت ہے۔ فرمایا گھر میں سلام کرنے والے کے گھر میں بڑی برکت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اکیلا آدمی گھر میں داخل ہوا اور گھر بند ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تب بھی کہو، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، فرمایا اس وقت کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب گھر میں داخل ہو۔ اور اگر السلام علیکم بھی کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کو سلام کریں؟ فرمایا تم اپنے گھر میں سلام کرو، اللہ کے فرشتے تمہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں گے جواب میں، فرشتے تمہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب دیں گے۔ اور فرمایا کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا مسنون ہے، خط لکھنے سے پہلے سلام کرنا مسنون ہے۔ کافر کو لکھ رہے ہو تو لکھا جائے گا السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کو قبول کرے۔ اور اگر اہل ایمان کو لکھ رہے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا جائے گا۔ اور فرمایا مسلمان بھائی سے جب بھی سامنا ہو سلام کرو۔ صحابہ فرماتے ہم جا رہے ہوتے تھے، آپس میں درمیان میں ستون آ گیا، درخت آ گیا، دیوار آ گئی، ایک ادھر سے گزر رہا ہے، ایک ادھر سے گزر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ دوسرے صحابہ اور ان کے شاگرد پوری کوشش کر لیتے تھے لیکن پہلے سلام نہیں کر پاتے، وہ پہلے ہی کر لیتے تھے، یہ کوشش کرتے کہ یار یہ مولوی صاحب آئیں گے میں پہلے سلام کروں گا، لیکن وہ آتے تھے صحابی اور یہ ان کو کوشش کرنے کے باوجود صحابی پہل کر لیتے تھے، پہل کرنے میں ثواب زیادہ۔ اور فرمایا کافروں کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے کافروں کو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اگر کوئی کافر آپ کو السلام علیکم کہہ دے، ہوتا ہے ایسا، تو آپ کہہ دو وعلیکم، بس اتنا کافی، وعلیکم۔ پتہ نہ ہو تو پھر تو انسان گناہ گار نہیں ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہندو ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، تینوں کو کھڑا کر دو، پتہ نہیں چلتا کون سا ہندو ہے، کون سا یہودی ہے، کون سا مسلمان ہے، کون سا حضور کا امتی ہے، کون سا حضور کا امتی نہیں ہے، کون حضور کو ماننے والا، کون انکار کرنے والا ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ مسلمان تو وہ تھا جو دور سے اس کا چہرہ، اس کا مہرا، اس کا رکھ رکھاؤ بتا دیتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، جب پتہ ہی نہیں چلا تو پھر تو انسان معذور ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہے، تو پھر سلام نہ کریں۔ وہ کر لے، کرتے ہیں اکثر ہندو بھی بول دیتے ہیں السلام علیکم، بالکل ہم سے زیادہ بول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تو پھر وعلیکم صرف اتنا کہہ دیں۔ یہاں پہ جمعہ دار آتا ہے مسجد کی صفائی کرنے، وہ جب بھی ہمیں دیکھتا بولے گا السلام علیکم صاحب، جب بھی دیکھے گا اب پریشان میں اس کو واہ کو تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہوں، وعلیکم، وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، مجھے جواب ہے وعلیکم، بس اتنا سا کہہ کے اس کو مطمئن کر دیتا ہوں، کیونکہ جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمارے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ ہماری کافر کو کیوں منع کیا، کیوں منع کیا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ منع تو حضور علیہ السلام نے کیا ہے، ہم نے تھوڑی منع کیا ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اور فرمایا نماز اور خطبہ کے اندر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے خطبہ میں مسجد میں آ رہے ہیں، میں اکثر یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت، کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب اندر داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط ہے۔ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کی نماز میں خلل ڈال دیا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کی قرآن میں خلل ڈال دیا۔ بھائی ابھی سلام نہیں کر، جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے جب بھی ڈال کے سلام کر لینا، ابھی نہیں کر، نماز سکون سے پڑھ لینے دے۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو سلام نہیں کریں، خطبہ سننا واجب ہے، اور قرآن کی تلاوت کو کر رہا ہو تو سلام نہ کریں، کھانا کھا رہا ہو تو سلام نہ کریں، سو رہا ہو تو سلام نہ کریں کہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایسے وقت میں فرمایا اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے سلام کیا، کوئی خطبہ سن رہا ہے جمعہ کا، عید کا جواب نہ، نکاح کا اس کا جواب سلام کیا کسی نے، اور اسی طرح سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کا سلام کیا، اس کو جواب نہ دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو جواب نہ دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق لازمہ ہیں ان میں مسلمان کا مسلمان کو سلام کرنا، اور جب کوئی عذر نہ ہو تو اس کا جواب دینا ہے۔ اسی جب کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم پتہ نہیں کیا ہے، سلام نہیں ہے، کوئی اور چیز ہوگی، جب سلام نہیں ہے السلام علیکم، اور دوسرے جواب میں بولتے ہیں یوں کر دیں گے، یہ کیا ہے بھائی، یوں کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ آج کل کورونا کے چکر میں آیا گا یوں کونیاں ملاؤ، کونیاں ملاؤ، عجیب، کونی سے کونی ملاؤ، عجیب ٹخنے سے میں نے دیکھا اس میں موبائل میں کہ اپنا ایک ایڑی دوسرے کی ایڑی پہ مار رہا ہے، تیری مت ماری گی، جب دین اسلام سے دور ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ ابے بھائی ہاتھ نہ ملا، منہ سے تو بول دے السلام علیکم، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملاتے تو یہ وائرس لگ جائے گا تو مر جائے گا، ہاتھ نہ ملا السلام علیکم تو بول دے، منہ سے بولنے سے بھی لگ جائے گا کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولنے سے بھی لگ جائے گا کیا؟ یوں کرنے کی اور منہ کرنے کی اور پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ زور منہ سے بول دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا بھی آپ کو وعلیکم السلام، ہاتھ نہ ملائیں اگر احتیاط ہے تو، بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارا وہ سلام ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں دیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، غور سے سننا آخری جملہ، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، تمہیں جب کوئی سلام کرے فَأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو، اور رُدُّوهَا، یا وہی کہہ دو کم سے کم، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین وصلی اللہ علی النبی النبی الکریم۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مسائل اور پریشانیوں کو عافیت اور سلامتی میں تبدیل فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی